بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی۔ زمین کی سطح پر دوڑتی ہوئی دھول کی تہیں فضا میں تحلیل ہو رہی تھیں۔ سیاہ شیشوں والی قیمتی گاڑی اپنے اندر ایک بے رحم شخص کو لیے گاؤں کی سنسان راہداریاں رون رہی تھی۔ شمشیر شاہ، گاؤں کا وہ نام جو صرف زمینوں اور بندوقوں کی زبان میں جانا جاتا تھا، شہر سے سیدھا اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، جہاں اس کے کئی مزارے دن رات پسینہ بہا رہے تھے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور اینک کے پیچھے سے سڑک پر نظریں گاڑے ہر جھٹکے سے بچتے ہوئے گاڑی کو جھاڑیوں اور کھڈوں سے نکال رہا تھا۔ پیچھے بیٹھا شمشیر شاہ سیاہ چشمہ پہنے سگریٹ کے کش لیتے ہوئے گاؤں کی سوکھی زمینوں کو حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی رکی، بریکوں کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ بے غیرت، گاڑی کیوں روکی؟ شمشیر کی بھاری آواز گاڑی کے اندر گونجی۔ ڈرائیور نے پسینے میں بھیگے ہوئے ہاتھوں سے کانپتے ہوئے جواب دیا، صاحب، سامنے بکری کا بچہ آ گیا تھا، کچل جاتا تو کچل جاتا۔ شمشیر غرایا، ہمیں کیا، گاؤں کی مٹی میں ایک جانور کم ہوتا۔ مگر تبھی اس کی نظر باہر کے شیشے سے اس پر پڑی۔ وہ جو جھکی ہوئی تھی، زمین سے بکری کے بچے کو گود میں اٹھا رہی تھی۔ لڑکی کا دوپٹہ گرد میں اٹھا ہوا، ماتھے پر پسینہ، مگر نظروں میں وہ چمک جو کسی بھی مرد کے غرور کو جھنجھوڑ دے۔ شمشیر شاہ نے پہلی بار آنکھوں سے چشمہ ہٹایا، دھیرے سے، جیسے کسی نایاب چیز پر نظر ٹھہر گئی ہو۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے خود سے پوچھا ہو۔ عائشہ نے پلٹ کر گاڑی کی طرف دیکھا، نظریں چند لمحے کو شمشیر کی نگاہوں سے ٹکرائیں، مگر اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں، غصہ تھا۔ بے باکی وہ تیزی سے گاڑی کے قریب آئی۔ آنکھیں بند تھیں آپ کی، یا صرف انسانوں کو زندہ سمجھتے ہیں؟ شمشیر کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ آئی، جس میں طنز بھی تھا اور دلچسپی بھی۔ زبان تیز ہے تمہاری، کیا نام ہے تمہارا؟ عائشہ نے آنکھوں میں حقارت لیے جواب دیا، آپ کے جیسے آدمی کو نام جاننے کی اجازت نہیں دیتی میں۔ شمشیر نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، جو خوف سے پسینے میں بھیگ چکا تھا، پھر دوبارہ لڑکی کی طرف۔ بکریاں تمہاری ہیں؟ ہاں، اور ان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں میرے پاس۔ عائشہ نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے جواب دیا، اور ان کے سامنے آپ کی گاڑی، آپ کا غرور، سب مٹی برابر۔ شمشیر شاہ نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالا، اسے لبوں تک لایا، مگر پھر اچانک رک گیا۔ نظر پھر سے لڑکی پر جم گئی، جس طرح وہ دھوپ میں کھڑی تھی، بالوں کے نیچے سے پسینے کی نمی، اور وہ آنکھیں جن میں نہ جھجک تھی نہ لالچ، صرف ایک عجیب سا اعتماد۔ عائشہ بکری کے بچے کو تھپکتے ہوئے پلٹی اور چلنے لگی۔ ارے لڑکی، نام تو بتا جاؤ۔ شمشیر کی آواز میں اب طنز نہیں، تجسس تھا۔ عائشہ رکی نہیں، صرف اتنا کہا، جس دن انسانیت سیکھ لو گے شاید اس دن خود ہی نام جان لو گے۔ شمشیر خاموش بیٹھا رہا، گاڑی کے شیشے سے اس کے دور جاتے وجود کو دیکھتا رہا۔ ڈرائیور نے ہچکچاتے ہوئے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی، مگر شمشیر نے ہاتھ اٹھا کر اس سے روکا۔ پتہ کرو اس لڑکی کا، کہاں رہتی ہے، کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ وہ ہونٹوں کے کنارے دباتے ہوئے بولا، جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میری ہو جاتی ہے۔ ڈرائیور نے نظریں جھکائیں، مگر دل میں ہول اٹھنے لگا۔ شمشیر جب کسی چیز پر نظر جما لیتا تھا تو وہ چیز پھر اس کی قید سے نکلتی نہیں تھی۔ گاڑی آہستہ سے چل پڑی، مگر شمشیر کی نظریں اب کہیں اور تھیں۔ زمینوں سے، فصلوں سے اور بزنس سے ہٹ کر وہ اب صرف اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کے قدموں کی چاپ، اس کی آواز، اس کے ہونٹوں کا کڑوا سچ۔ گاڑی گاؤں کے اندرونی راستوں سے ہوتی ہوئی کچے پکے گھروں کے درمیان رک گئی۔ شمشیر شاہ کی نظریں اب چھوٹے سے شکستہ دروازے پر ٹک گئی۔ یہی تھا فضل دین کا گھر، وہی مزارع جس نے فصل کے وقت قرض مانگا تھا اور اب سود در سود چکتا کر رہا تھا۔ شمشیر گاڑی سے اترا، دروازہ ہولی سے بجایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ سامنے ایک نحیف بوڑھا شخص تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، کپڑے خاک آلود۔ فضل دین؟ شمشیر نے سوال نہیں کیا، بس نام لیا۔ بوڑھے نے گردن ہلائی، ایک نظر گاڑی پر ڈالی، پھر شمشیر کے چہرے پر، اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ آ جائیے حضور، چھوٹا سا گھر ہے، عزت افزائی ہے آپ کی۔ شمشیر بغیر کچھ کہے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں بس ایک پرانی چرپائی، دیوار پر لٹکی جالوں میں چھپے قرآن کی جلد، اور ایک طرف گارا مٹی میں چمکتی مٹی کے برتن۔ فضل دین نے جلدی سے اپنی بیوی کو آواز دی، چائے بنا، مہمان آیا ہے، بڑا آدمی ہے۔ شمشیر نے ارد گرد دیکھا اور براہ راست پوچھا، تمہارے ساتھ ایک لڑکی رہتی ہے جو بکریاں چراتی ہے؟
فضلین کی نظریں ایک لمحے کو ٹھٹکی مگر جلدی سنبھل گیا۔ اوہ جی حضور، وہ تو بس ایک ملازمہ ہے، چھوٹی عمر سے ہمارے ساتھ ہے، گھر کے کام کرتی ہے، بکریاں سنبھالتی ہے۔ شمشیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے اسے آج دیکھا، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ فضلین کا جسم کام کیا۔ صاحب وہ تو بس غریب کی بیٹی ہے، آپ جیسا بڑا آدمی۔ قیمت بتاؤ فضلدین، تم پر جو قرض ہے وہ بھی معاف، اور جو مانگو وہ بھی۔ شمشیر شاہ کی آواز میں لچک نہیں، حکم تھا۔ فضلدین نے بیوی کی طرف دیکھا جس نے خاموشی سے سر ہلایا، جیسے برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں اترنے والا ہو۔ ٹھیک ہے حضور، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو وہ لڑکی آپ کی ہوئی۔ عین اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی۔ عائشہ اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں بکری کا دودھ والا چھوٹا برتن تھا۔ جیسے اس کی نظر شمشیر پر پڑی وہ ٹھٹک گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے آواز بلند کی، آنکھوں میں شدید ناراضگی تھی۔ فضلدین گھبرا گیا۔ چپ ہو جا، گستاخ نہ بن، بڑے آدمی ہیں، مہمان ہیں۔ شمشیر نے نظریں جمائے رکھی۔ میں مہمان نہیں، خریدار ہوں، تمہارا سودا ہو چکا ہے۔ عائشہ نے تھال نیچے رکھا، قدم جمائے اور باپ کی طرف دیکھا۔ کیا بیچ دیا آپ نے مجھے؟ فضلدین نظریں چرا گیا۔ بیوی نے چادر سنبھال کر سر جھکا لیا۔ خاموشی میں صرف عائشہ کی آواز گونجی۔ میں کسی کے ہاتھوں بکنے والی چیز نہیں ہوں۔ شمشیر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا حق اب ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت سے جب تم نے فضلدین کی بیٹی بن کر اس کے گھر میں ساہوکار کی رقم کھا لی، اب تم میری چیز ہو، میں کسی کی چیز نہیں، عائشہ نے سختی سے کہا۔ شمشیر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چلو میرے ساتھ، ورنہ تمہارے باپ کی زمین، گھر، سب کچھ نیلام کرا دوں گا۔ فضلدین نے عائشہ کا بازو تھاما۔ بیٹی ضد نہ کر، صاحب بڑے آدمی ہیں، اب قسمت ہے ہماری۔ عائشہ نے ایک جھٹکے سے باپ کا ہاتھ اٹھایا۔ یہ قسمت نہیں، غلامی ہے، مگر یاد رکھنا جو لوگ مجھے بیچ رہے ہیں ان کا حساب بھی ہوگا۔ شمشیر نے ایک اور خفیف سا قہقہ لگایا۔ تم خوب بولتی ہو، لیکن اب تمہیں خاموش رہنا ہوگا۔ دو محافظ اندر آئے۔ فضلدین کی اجازت سے عائشہ کو بازو سے تھام کر باہر کی طرف لے گئے۔ وہ مزاحمت کرتی رہی مگر فضلدین اور اس کی بیوی خاموش کھڑے تھے، جیسے ان کی زبانیں کاٹ لی گئی ہوں۔ باہر گاڑی تیار تھی۔ شمشیر نے ایک نظر عائشہ پر ڈالی جو بے حد خاموش مگر آنکھوں میں بغاوت لیے بیٹھی تھی۔ گاڑی درختوں کی چھاؤں تلے سے گزرتی ہوئی دوبارہ شاہ محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ عائشہ کا چہرہ کھڑکی سے باہر تھا، جیسے وہ ہر راستے کو ذہن میں نقش کر رہی ہو۔ ہر جھٹکے پر اس کی آنکھوں کی چمک اور گہری ہو رہی تھی۔ گاڑی شاہ حویلی میں داخل ہوئی، دروازے کھلے، ملازم تعظیم میں جھکے، اور عائشہ اس بڑے دروازے کے اندر قدم رکھتی گئی۔ وہ دروازہ جو صرف جسم قید کرنے کے لیے نہیں، روح ختم کرنے کے لیے کھلتا تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہر ملازم کی نظر عائشہ پر پڑ رہی تھی، جیسے کوئی انجان شے قدم رکھ رہی ہو۔ شمشیر نے بغیر کسی توقف کے اسے زنان خانے کے ایک پرانے کمرے میں بند کروا دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے کسی قید کا آغاز تھی۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ شمشیر شاہ کی حویلی کے کسی ویران کمرے میں قید عائشہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اسے رخصتی کا دن یاد آیا۔ گاؤں کے سادہ سے حجرے میں سفید چادر میں لپٹی عائشہ سہمی سہمی جھجکی ہوئی فضل بخش کے ساتھ نئے گھر پہنچی تھی۔ عمر 15، دل نہ سمجھ اور آنکھوں میں ایک دنیا کا خوف۔ عائشہ کے ذہن میں بار بار اپنے شوہر فضل بخش کے خیال آ رہے تھے، جو کہ فضل دین کا بیٹا تھا۔ در حقیقت شمشیر کو مکمل سچ نہیں بتایا گیا تھا۔ عائشہ ماضی کے لمحات میں کھو چکی تھی۔ پہلی رات فضل بخش نے جب کمرے میں قدم رکھا تو ہاتھ میں چوڑیوں کا چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ عائشہ کونے میں بیٹھی نظریں جھکائے گھونگھٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ فضل بخش آہستگی سے قریب آیا اور نرمی سے کہا، امی کہتی ہیں ابھی تم بچی ہو اور میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، مگر یہ چوڑیاں تمہارے لیے لایا ہوں، پہن لو اگر دل کرے۔ عائشہ نے سر ہلایا نہیں، بس ہاتھ آگے کر دیے۔ وہ جانتی تھی اس لمحے میں سب کچھ خاموشی سے طے ہونا تھا۔ چوڑیاں کلک کلک کرتی اس کے نازک ہاتھوں میں جا لگی۔ فضل بخش نے بڑے احتیاط سے ایک ایک کر کے چوڑیاں پہنائی۔ دن گزرنے لگے۔ فضل بخش صبح کھیتوں پر جاتا، شام کو واپسی پر کبھی چوڑی، کبھی دوپٹہ، کبھی مہندی کے پتے لے آتا، اور عائشہ جو شروع میں صرف فرمانبردار بہو تھی، آہستہ آہستہ بیوی بننے لگی۔ ایک دن فضل بخش صحن میں چرپائی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں لکڑی کی چوکی جس پر وہ کچھ تراش رہا تھا۔ عائشہ پانی لے کر آئی اور خاموشی سے برتن رکھ کر پلٹنے لگی۔
فضل بخش نے آواز دی، یہ دیکھو تمہارے لیے کچھ بنایا ہے۔ عائشہ نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک لکڑی کا چھوٹا سا لاکٹ تھا جس پر عین حرف کھدائی میں کنندہ کیا گیا تھا۔ کیسا لگا؟ وہ مسکرایا۔ عائشہ نے پہلی بار ہلکا سا ہنس کر جواب دیا، یہ تم نے خود بنایا؟ ہاں، تمہارے لیے پہلی چیز جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اسی دن پہلی بار عائشہ نے اس کے ہاتھ سے پانی پیا بغیر نظریں چرائے۔ کئی بار رات کو فضل بخش آتا اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کہتا، میں اندر آ سکتا ہوں صرف بات کرنے کے لیے؟ عائشہ جواب دیتی، بیٹھ جاؤ باہر، میں بھی دروازے کے پاس ہوں۔ پھر وہ دونوں بند دروازے کے دو طرف بیٹھ کر باتیں کرتے، موسم، بکریاں، کھیت اور بچپن کے قصے۔ کبھی کبھی فضل بخش کہتا، کاش تم مجھے بچپن سے جانتی ہوتی، میں تمہیں روز اسکول چھوڑنے جاتا۔ عائشہ ہنستی، اور تمہیں اسکول چھوڑنے کی دیر ہوتی رہتی۔ حال کی دیواروں سے سر ٹکراتی عائشہ نے ایک آہ بھری، یادیں واپس بلاتی رہیں۔ ایک بار فضل بخش بیمار ہوا، بخار شدید تھا، امی باہر تھی، صرف عائشہ تھی۔ اس نے رات بھر پانی کی پٹیاں رکھی، کبھی دعا کبھی دوا۔ صبح فضل بخش نے کمزوری سے کہا، آج لگ رہا ہے تم صرف بیوی نہیں، دعاؤں کی چادر ہو۔ عائشہ نے جواب دیا تھا، اور تم بیمار ہو کر نرمی سیکھ رہے ہو۔ فضل بخش نے مسکرا کر کہا، نرمی تم ہو، بس میں پہچان رہا ہوں دیر سے۔ مہینے گزرتے گئے، ان کے درمیان محبت کا وہ رشتہ بننے لگا تھا جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، معمولی خیال اور خاموشی میں پلتی ہوئی وابستگی۔ صبح کی دھوپ ابھی نرم تھی جب فضل بخش نے بستہ کندھے پر ڈالا اور صحن میں کھڑا عائشہ کو آواز دی، بس کا وقت ہو رہا ہے، چلتا ہوں۔ عائشہ دودھ کا گلاس لے کر آئی، خالی پیٹ مت جانا۔ فضل بخش نے گلاس تھاما، ایک سانس میں پی لیا اور مسکرا کر کہا، اب تم ماں سے زیادہ فکر کرتی ہو۔ عائشہ نے نظریں نیچی رکھی، جو پیار دے فکر تو بنتی ہے۔ فضل بخش نے سر جھکا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، 1 سال اور پھر کالج ختم اور میں صرف تمہارا ہو جاؤں گا، ہر دن ہر رات۔ عائشہ نے کچھ نہ کہا، صرف سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑی نمی تھی مگر وہ چھپا گئی۔ فضل بخش صحن کے دروازے سے نکل گیا۔ عائشہ کافی دیر وہیں کھڑی رہی، دروازے کو دیکھتی رہی جیسے دل کہہ رہا ہو، آج کا الوداع کچھ الگ ہے۔ دوپہر کے وقت خبر آئی، گاؤں کا ایک لڑکا جو شہر سے واپس آیا تھا سیدھا فضل دین کے دروازے پر پہنچا۔ بی بی جی، وہ بس جو شہر جا رہی تھی وہ کھائی میں گر گئی۔ سارا صحن سن ہو گیا۔ فضل بخش کا نام سنتے ہی عائشہ کا دل اچھلا۔ کیا ہوا اسے؟ لڑکے نے نظریں جھکائیں، لاشیں نکال رہے ہیں، بہت سے لوگ مارے گئے ہیں۔ فضل بخش کا باپ ماں سب حواس باختہ ہو گئے۔ شام تک تصدیق ہو چکی تھی، فضل بخش مر چکا تھا۔ اس کا جسم شناخت کے قابل نہیں رہا تھا، صرف اس کی گھڑی اور بیگ سے پہچان ہوا۔ گاؤں میں جیسے ہوا رک گئی تھی۔ رات کو جب جنازہ آیا، عائشہ صحن میں نہیں تھی۔ ساس نے دروازہ بند کر دیا تھا اور سختی سے کہہ دیا تھا، یہ منحوس ہے، اسی کے قدم ہمارے بیٹی کو لے گئے۔ عائشہ نے سنا تو ایک لمحے کو جیسے سب رک گیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ باہر بین ہو رہی تھی، چیخیں تھیں، آنسو تھے، اور اندر صرف خاموشی۔ فضل بخش کی قبر بن چکی تھی، مگر عائشہ کی زندگی کا جنازہ بھی نکلا نہیں تھا۔ 2 دن بعد عائشہ نے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی تو ساس نے 2 ملازم کو بلا کر حکم دیا، اسے اسٹور روم میں بند کر دو، ہمارے گھر کی برکت ختم کر دی اس نے۔ عائشہ نے مزاحمت کی، میں بھی اسی گھر کی بہو ہوں، فضل بخش کی بیوی تھی۔ ساس نے غصے سے چلا کر کہا، تھی، اب نہیں ہو، نہ بیوی نہ بہو نہ عزت والی، تو نحوست ہے، اب تیرا ٹھکانہ وہی کوٹری ہے جہاں چوہے رہتے ہیں۔ ملازموں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر اندر والے اسٹور میں پھینک دیا۔ دروازہ بند ہوا، باہر سے کنڈی لگا دی گئی۔ کوٹری تنگ تھی، اندھیرے میں لپٹی، دیواروں پر جالے، فرش پر گرد۔ عائشہ دیوار سے لگی اور آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ گئی۔ اندر نہ ہوا، نہ روشنی، نہ آواز۔ باہر دروازے پر کبھی بچے کھیلتے، کبھی ملازم پانی بھر کر گزرتے، مگر اس کے لیے سب سناٹا تھا۔ چند دن بعد ساس اندر آئی، دروازہ کھولا، ایک پرانا برتن اندر پھینکا، کھا لے، کل سے کام شروع کر، کوٹری میں رہ مگر گھر کے سارے برتن، کپڑے، صفائی سب کچھ کرے گی۔ عائشہ نے پوچھا، اور میرا حق؟ ساس نے تلخی سے کہا، حق؟ بیوی کے حق نہیں ہوتے، صرف فرض ہوتے ہیں، ہمارے لیے زندہ لاش بن جا۔
دونوں کا حساب ختم ہو گیا۔ صبح سورج نکلتا اور عائشہ صفائی میں جھک جاتی، شام ہوتی اور وہ کوٹری میں بند ہو جاتی۔ نہ کسی نے پوچھا، نہ کسی نے آواز دی، نہ کوئی رشتہ باقی رہا، نہ کوئی پہچان۔ عائشہ صرف کام کرتی بغیر شکوہ۔ اندر ایک آگ تھی جو خاموشی سے جلتی تھی، لیکن راکھ کبھی باہر نہیں دکھاتی تھی۔ کبھی کبھار گاؤں کے کسی لڑکے کی شادی ہوتی، گلیوں سے بینڈ گزرتا تو عائشہ ایک لمحے کو دروازے سے جھانکتی اور دل میں کہتی، کاش وہ دن واپس آ جائے جب میرے ہاتھ میں چوڑیاں تھیں اور وہ میرے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ مگر وہ دن اب خواب بن چکے تھے، جن کا بستر اب قبر تھی۔ ایک دن ساس نے اعلان کیا، اب زیادہ دن نہیں پال سکتے تجھے، کسی کام کی نہیں، نہ شادی ہو سکتی نہ خاندان، اب بہتر ہے کہ بیچ دی جائے۔ عائشہ چونکی، کیا مطلب؟ ساس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، فضلین کے پاس بات کی ہے، شمشیر شاہ کو بیچی جائے گی، وہ چاہتا ہے تجھے اور ہمیں پیسے چاہیے۔ عائشہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں انسان ہوں، چیز نہیں، ساس نے سرد لہجے میں کہا، یہ گھر تیری مرضی سے نہیں چلے گا اور تو اب اس گھر کی نہیں رہی۔ دروازہ بند ہو گیا اور ایک بار پھر عائشہ قید ہو گئی، اس بار صرف کوٹری میں نہیں، قسمت میں بھی۔ صبح ہوتے ہی عائشہ کے لیے دن کا آغاز شروع ہو جاتا، نہ ناشتہ نہ آرام، بس مسلسل کام، برتن دھونا، کپڑے دھونا، آنگن جھاڑنا، پانی بھرنا، جانوروں کا خیال رکھنا، اور پھر شام کو بھی باورچی خانے میں جلتے چولہے کے سامنے جھکی رہنا۔ ساس نے پورے گھر کا بوجھ اسی پر ڈال دیا تھا، جیسے وہ کوئی نوکرانی ہو، نہ کہ گھر کی بہو۔ جلدی ہاتھ چلا، سورج نکل آیا ہے، ساس نے صحن میں آواز دی جب عائشہ مٹی سے لت پت برتن دھو رہی تھی۔ عائشہ خاموشی سے جھکی رہی، بولنے کا فائدہ نہیں رہا تھا۔ ساس کے حکم میں صرف کام تھا اور دل میں رحم کی جگہ تلخی۔ گھر کے مرد افراد اسے دیکھ کر نظریں چرا لیتے، کوئی کچھ بولتا نہیں، سب خاموش تماشائی تھے۔ گاؤں میں سب کو پتا تھا کہ عائشہ ایک بیوہ ہے اور سسرال نے اسے صرف بوجھ سمجھ لیا ہے۔ کوئی سوال نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی کو کوئی اعتراض تھا، جیسے سب نے مان لیا ہو کہ بیوہ ہونا جرم ہے۔ ایک دن شام کو ساس اور فضلدین نے فیصلہ سنایا، عائشہ کو اب شمشیر کے حوالے کرنا ہوگا۔ پہلے شوہر چھن گیا، اب عزت بھی بیچ دو۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، فقط خالی پن۔ باہر شمشیر شاہ کی گاڑی کھڑی تھی، سیاہ بڑی اور اندھیرے میں گم ہوتی ہوئی۔ فضلدین نے دروازہ کھولا، چل، دیر نہ کر۔ عائشہ خاموشی سے چلتی گئی گاڑی کی طرف، دل میں کوئی امید نہ تھی، صرف ایک تھکن جو ہڈیوں میں اتر چکی تھی۔ شمشیر گاڑی کے اندر بیٹھا تھا، شیشے کے پار سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی صید کو آخرکار قابو میں پا لیا ہو۔ دروازہ کھلا، عائشہ اندر بیٹھی اور گاڑی چل پڑی۔ راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی، نہ شمشیر نے کچھ پوچھا، نہ عائشہ نے کچھ کہا، صرف گاڑی کی رفتار اور ارد گرد بدلتے درختوں کی تصویریں خاموش تھیں۔ حویلی پہنچتے ہی عائشہ کو پرانے کمرے میں بند کر دیا گیا، وہی کمرہ جس میں پہلے بھی رہ چکی تھی۔ دیواریں ویسی ہی تھیں، فرش پر مٹی کا وہی اثر، بس اب عائشہ بدلی ہوئی تھی۔ اب وہ مزید بولتی نہیں تھی، نہ سوال کرتی۔ عائشہ کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں اور دل یادوں کی قید سے رہا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 2 دن بعد اچانک شمشیر کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا، دروازہ بند کیا اور بغیر تمہید کے بولا، اب تم میری ملکیت ہو، یہ کاغذ سب کچھ ثابت کرتے ہیں۔ عائشہ نے نظریں اس کے چہرے پر جمائیں اور کہا، جس جسم پر شوہر کا جنازہ اترا ہو، اس پر ملکیت کا دعویٰ مت کرو۔ شمشیر کچھ لمحے کو ساکت رہا، پھر مسکرا کر بولا، تم اب جذباتی باتوں سے مجھے روک نہیں سکتی، تمہیں تمہارے اپنوں نے میرے ہاتھ بیچا ہے، اب تمہاری قیمت میرے حساب سے طے ہو گئی۔ عائشہ نے جواب دیا، قیمت تو وہ طے کرتے ہیں جو خود بے قیمت ہوں۔ شمشیر نے کچھ نہ کہا، صرف فائل میز پر پھینک کر باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چاہ بہت دیر تک کمرے میں گونجتی رہی۔ دن گزرتے گئے، حویلی کے ہر ملازم کو حکم تھا عائشہ کا خاص خیال رکھا جائے، مگر خیال کا مطلب تھا اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جائے۔ وہ کہاں جاتی ہے، کب سوتی ہے، کب کھاتی ہے، سب نوٹ کیا جاتا۔ عائشہ کو کھڑکی سے دور رکھا گیا، دروازہ ہمیشہ بند، کھانے کے برتن دروازے کے باہر رکھے جاتے اور جب وہ خالی کر دیتی تب اٹھائے جاتے۔ ایک دن حویلی کے باورچی نے دروازے کے پیچھے سے کہا، بی بی جی، شمشیر صاحب نے کچھ کہا نہیں، مگر آپ کے لیے اچھے کپڑے منگوائے گئے ہیں، شاید کچھ خاص دن قریب ہے۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے صرف ایک پرانا دوپٹہ کھینچ کر اپنے اوپر لے لیا۔
اسے پتا تھا کچھ دن بعد شمشیر پھر آئے گا۔ اس بار وہ صرف مالک نہیں ہوگا، دعوے دار بن کر آئے گا۔ مگر عائشہ کے لیے اب دعویٰ، قید، غلامی سب ایک جیسے تھے، کیونکہ جس دل نے محبت دیکھی ہو وہ ظلم کے تماشے میں جینے کا ہنر نہیں سیکھتا۔ شمشیر شاہ کی حویلی میں اس دن خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان پنپ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ایک ملازم شمشیر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں ایک پرانا رجسٹر تھا۔ صاحب، فضل دین کے قرض کے کاغذات میں ایک پرانا نکاح نامہ بھی ملا ہے۔ وہ لڑکی عائشہ۔ ملازم نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شمشیر نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ کیا بات ہے، صاف بول۔ صاحب، وہ پہلے سے نکاح شدہ تھی، بیوہ ہے، فضل بخش نام ہے اس کے شوہر۔ آپ کے مزارے کا بیٹا تھا جو حادثے میں مر گیا تھا۔ شمشیر کے چہرے پر جیسے کوئی سایہ سا چھا گیا۔ ہاتھ میں دبی سگریٹ زمین پر گر گئی اور وہ آہستہ سے کھڑا ہوا۔ کیا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا طنز اور غصہ شامل ہو چکا تھا۔ جی صاحب، سب گاؤں والے جانتے ہیں، نکاح بچپن میں ہوا تھا، رخصتی بھی ہوئی مگر شوہر فوت ہو گیا۔ شمشیر نے میز پر رکھا گلاس زور سے زمین پر دے مارا۔ شیشے کی کرچیاں فرش پر بکھر گئی۔ میں نے آج تک کسی کی اترن نہیں پہنی۔ وہ غرایا۔ اور وہ لڑکی، وہ میرے سامنے بیٹھی رہی اور ایک لفظ تک نہ کہا۔ ملازم خاموش رہا۔ شمشیر نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ قید خانے کا دروازہ کھولو، آج سے وہ وہی رہے گی۔ صاحب، مگر وہ بولا نا، قید خانے میں بند کر دو اور اسے کہو جھوٹ بولنے کی سزا ملے گی۔ اسی وقت دو محافظوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ کونے میں بیٹھی تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی۔ محافظوں نے کہا، چلو ہمارے ساتھ۔ کہاں لے جا رہی ہو؟ عائشہ نے سیدھا سوال کیا۔ حکم ہے، قید خانے میں بند کرنا ہے۔ عائشہ نے پلٹ کر کہا، شمشیر کو کہنا، قید جسم کو کیا جاتا ہے، کردار کو نہیں۔ محافظوں نے کچھ نہ سنا اور اسے حویلی کے پچھلے حصے میں لے گئے، جہاں ایک تنگ پتھریلا اندھیرا سا کمرہ تھا۔ زمین پر نمی، دیواروں پر سیلن اور ایک کونے میں زنگ آلود زنجیریں۔ دروازہ بند ہوا، تالا لگا، قید کا آغاز ہو چکا تھا۔ شام کے وقت شمشیر نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے خود سے بات کی۔ میں نے اس میں کچھ دیکھا تھا، کچھ نیا، کچھ خاموش، کچھ مختلف، لیکن سب فریب نکلا۔ وہ جھوٹ بولتی رہی، بیوہ اور چھپاتی رہی۔ وہ غصے سے کرسی پر بیٹھا اور گلاس میں پانی اڈیلا، لیکن پینے سے پہلے رک گیا۔ جسے میں چاہنے لگا تھا وہ تو کسی اور کی تھی۔ اگلی صبح شمشیر نے باورچی کو حکم دیا، قیدی لڑکی کو سادہ روٹی اور پانی دینا، کوئی نرمی نہ دکھانا۔ عائشہ قید خانے میں بیٹھی رہی۔ کھڑکی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دن اور رات کا فرق زمین کی ٹھنڈک اور اندھیری سے پتہ چلتا۔ ایک پرانا کپڑا بچھا تھا، وہی اس کا بستر تھا۔ 2 دن بعد شمشیر خود قید خانے کے دروازے پر آیا۔ تالا کھلوا کر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 2 ملازم خاموش کھڑے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ عائشہ نے نظریں اٹھائیں۔ یہی کہ جھوٹ تم نے بولا، سزا مجھے ملی۔ شمشیر نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، جھوٹ؟ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم کسی کی بیوی رہ چکی ہو؟ جب تم نے مجھے خریدا تو کسی سوال کی ضرورت سمجھی تھی تم نے؟ عائشہ نے سیدھا وار کیا۔ تم نے حق سمجھا، سوال نہیں۔ اب جواب کس بات کا چاہیے؟ شمشیر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ تم اب خاموش رہو گی، اب تمہاری حیثیت قیدی سے زیادہ کچھ نہیں۔ عائشہ نے جواب دیا، قید خانہ مجھے تمہارا غلام نہیں بنائے گا۔ تمہاری مرضی سے میری عزت نہ گئی ہے نہ جائے گی۔ شمشیر پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا، پھر مڑا۔ تم جتنی مزاحمت کرو گی سزا بڑھتی جائے گی۔ میں یاد رکھتا ہوں اور بدلہ لینا جانتا ہوں۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک تسبیح کی آواز تھی جو اس ویران کمرے میں اب بھی چل رہی تھی۔ دروازہ بند ہوا اور پھر سے سناٹا چھا گیا۔ شمشیر حویلی کے برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے سی کشش نہیں تھی، بلکہ ایک ضد، ایک زخم جو اس کے غرور پر لگا تھا۔ اسی رات شمشیر نے میز پر بیٹھ کر فائلیں نکالیں، قیدیوں کا پرانا رجسٹر، ماضی کی دستاویزات۔ وہ سوچ رہا تھا آخر کیا تھا اس لڑکی میں جو آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکی، مگر دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ ایک بیوہ، ایک غریب لڑکی اس کی مردانگی اور اقتدار کو چیلنج دے گئی تھی۔ قید خانے کی دیواروں کے پار عائشہ کی تلاوت کی آواز پھیلتی تھی، شمشیر کے کانوں میں گونجتی، مگر وہ سنتے ہوئے بھی انسونی کرتا رہا۔ مگر اندر کچھ تھا جو ایک نئی جنگ چھیڑ رہا تھا، اس بار غرور اور ایمان کے بیچ۔ قید خانے میں وقت رک گیا تھا۔
دن اور رات کی پہچان مٹ چکی تھی۔ عائشہ کے لیے اب کوئی گھڑی، کوئی تاریخ معنی نہیں رکھتی تھی۔ صرف ایک ہی چیز بچی تھی جو ہر لمحہ اس کے ساتھ تھی، اور وہ تھی اس کے حافظے میں بسے ہوئے قرآن الفاظ۔ دیوار سے ٹیک لگائے ٹوٹے ہوئے پتھر پر سر رکھ کر وہ روزانہ تلاوت کرتے، الفاظ بہتے رک رک کر مگر پورے یقین سے۔ کسی کلام کی روانی نہیں بلکہ کسی ایمان کی بنیاد تھی۔ قید خانہ کے باہر پہرا دینے والا ایک ملازم اکثر سننے لگتا، کبھی نظریں جھکاتا، کبھی ہتھیار کو درست کرتا، مگر کانوں میں پڑتے الفاظ اسے بھی کسی گمشدہ دعا کی یاد دلاتے۔ شمشیر نے قید کے بعد پہلی بار خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ بیٹھک میں کاروباری ملاقاتیں، کھیتوں کا دورہ، نوکروں کو حکم دینا، لیکن شام ہوتے ہی دل بے چین ہو جاتا۔ ایک رات جب پورا حویلی سو چکی تھی، شمشیر اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا۔ سگریٹ سلگا کر اس نے راہداری میں قدم رکھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خاموشی میں قدموں کی چاپ خود اس کے ذہن کو گونج سی لگتی۔ پچھواڑے کی طرف سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ وہ رکا۔ تلاوت، یہ وہی آواز تھی جو قید خانے سے آ رہی تھی۔ شمشیر آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا پیچھے کے راستے تک پہنچا۔ پہرے دار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا، مگر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، چپ۔ شمشیر دروازے کے قریب ہوا، آواز واضح ہوئی، یاسین والقرآن الحکیم۔ عائشہ دھیمے لہجے میں رکے بغیر پڑھ رہی تھی۔ آواز میں نہ خوف نہ کمزوری، صرف سکون تھا، جیسے ایک ایسی روشنی جو اندھیرے کو دھکیلنے کی طاقت رکھتی ہو۔ شمشیر پیچھے ہٹا، دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے پیشانی صاف کی، پھر ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ کمرے میں واپس جا کر اس نے سگریٹ جلانے کی کوشش کی، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لائٹر بار بار پھسل رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے خود سے کہا، اور پھر گلاس میں پانی ڈال کر ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ اگلی رات پھر وہی ہوا۔ وہ خود کو روک نہ سکا، چپکے سے قید خانے کے دروازے کے قریب جا پہنچا۔ آج سورہ رحمان گونج رہی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ شمشیر کی نظریں زمین پر جمی رہیں۔ اس بار پہلے پیچھے نہ ہٹی، وہی بیٹھ گیا، دروازے سے تھوڑا ہٹ کر سائے میں۔ پہرے دار پیچھے کھڑا سوچتا رہا، مگر شمشیر نے ایک بار بھی اس سے کچھ نہ پوچھا، نہ کچھ کہا۔ صبح ہوئی، شمشیر بہت دیر تک ساکت بیٹھا رہا۔ پہلی بار اس کے کمرے میں کوئی آواز نہیں تھی۔ میز پر کاغذات بکھرے تھے، مگر اس کے اندر ایک بھی لفظ پر نہ گئی۔ شام کو اس نے ملازم کو بلایا۔ عائشہ کو قرآن کہاں سے ملا؟ ملازم نے سر جھکایا، صاحب اسے کچھ یاد ہے زبانی، اسکول میں تھوڑا پڑھا تھا، وہی دہراتی رہتی ہے۔ شمشیر نے آہستہ کہا، پانی، صفائی، سب کا خیال رکھنا۔ ملازم نے چونک کر پوچھا، صاحب وہ تو قیدی ہے۔ شمشیر نے نظریں اٹھائیں، میں نے کہا خیال رکھو۔ اگلی رات پھر شمشیر گیا۔ آج سورہ یوسف تھی۔ دروازے کے اس پار سے آتی آواز نے شمشیر کے دل کو کچھ اور ہی دکھا دیا۔ آج وہ زیادہ دیر رکا، واپس جا کر آئینے میں خود کو دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اگلے دن وہ اپنی کوئی فائل سیٹ کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ رک گئے۔ نظریں فائل پر نہیں، قید خانے کے اس اندھیرے پر تھیں، جہاں ایک لڑکے جسے اس نے سزا دی تھی، ہر رات وہ کلام دہرا رہی تھی جو کسی اور عدالت کا فیصلہ تھا۔ ایک دن شمشیر نے نوکر کو کہا، قید خانے کے دروازے پر کپڑا لگا دو، آواز باہر نہ آئے۔ نوکر نے حکم مانا، مگر وہ آواز شمشیر کے کانوں سے پہلے ہی دل میں اتر چکی تھی۔ اس رات تلاوت نہیں سنائی دی۔ شمشیر بے چین ہو گیا۔ وہ خود باہر نکلا، پہرے دار کو اشارہ کیا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، عائشہ وہیں تھی، سر جھکائے، آنکھیں بند، ہاتھوں میں تسبیح، ہونٹ خاموش، لیکن آنکھوں میں نمی۔ آج پڑھا کیوں نہیں؟ شمشیر نے پہلی بار نرمی سے پوچھا۔ عائشہ نے سر اٹھایا، آج دل چاہا خاموشی سے مانگوں، زبان سے نہیں دل سے۔ شمشیر نے نظریں ہٹائیں، دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدم بھاری ہو چکے تھے۔ حویلی کی لمبے راہداریوں میں پہلی بار وہ خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ یہ وہ رات تھی جب ایک زمیندار کا غرور ایک بیوہ کی تلاوت کے سامنے خاموش ہو گیا۔ شمشیر شاہ کی راتیں پہلی جیسی نہ رہیں۔ دن بھر زمینوں، نوکروں، حساب کتاب میں مصروف رہنے والا مرد، رات کے وقت جب حویلی کے در و دیوار پر خاموشی چھا جاتی، قید خانے کے دروازے پر آن کھڑا ہوتا۔ وہ خود کو بہت دفعہ سمجھا چکا تھا کہ یہ صرف ضد ہے، مردانگی کا زخم ہے، مگر اندر کچھ تھا جو ہر بار اس سے روک دیتا۔ وہ ایک قدم بڑھاتا اور سورہ یاسین کی پہلی آیتیں اس کے قدم کھینچ لیتی۔ ایک رات وہ بہت دیر تک قید خانے کے باہر کھڑا رہا۔ اندر عائشہ آہستگی سے تلاوت کر رہی تھی۔
اس کی آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جو کسی جنگ کے میدان میں بھی دل کو پرسکون کر دے۔ شمشیر نے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ محافظ نے تالا کھولا، دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ وہ اندر داخل ہوا، ایک قدم، دو قدم اور رک گیا۔ عائشہ فرش پر بیٹھی تھی، دوپٹہ سر پر، نظریں جھکائے سورہ یاسین کی آیت انک لمن المرسلین اس کے لبوں پر تھی۔ شمشیر کے اندر ایک لمحے کو سب کچھ ٹوٹنے لگا۔ اس نے غصے سے کہا، بند کرو یہ سب۔ عائشہ نے پڑھائی روکنے کی بجائے آیت کو اور واضح کر دیا۔ شمشیر کا ہاتھ مٹھی میں بند ہوا مگر اس کے اندر کچھ لرز گیا۔ کیا تم ہر بار یہی کرو گی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ عائشہ نے پرسکون انداز میں جواب دیا، جب تم ظلم کے ارادے سے آؤ گے میں وہی پڑھوں گی جو تمہیں سننا نہیں مگر سمجھنا ہے۔ شمشیر پلٹ گیا، دروازہ بند کروا دیا۔ اگلی رات پھر وہ آیا، اس بار خاموشی تھی۔ عائشہ نے اسے دیکھتے ہی تلاوت شروع کر دی، بغیر کسی توقف کے۔ شمشیر نے قدم پیچھے ہٹا دیے مگر دل وہیں ٹھہرا رہا۔ کئی دن گزرے اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہ لیتا۔ شمشیر کے دل میں عجیب سی کشمکش پیدا ہو چکی تھی، کبھی وہ خود کو قابل سمجھتا اور کبھی قیدی۔ ایک دن کے وقت اس نے نوکر کو حکم دیا، اسے دوسرے کمرے میں منتقل کرو، قید ختم نہیں بس جگہ بدلو۔ نوکر نے پوچھا، صاحب کیوں؟ شمشیر نے دھیرے سے کہا، قید میں رہنے والوں کو قرآن یاد ہونا جرم بنے، یہ مجھے منظور نہیں۔ شام کو عائشہ کو ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ کھڑکی والی کوٹری تھی جہاں روشنی آتی تھی اور آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا تھا۔ شمشیر نے سوچا شاید اب میں اسے بہتر طریقے سے توڑ سکوں۔ اگلی رات وہ اس نئے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوا۔ عائشہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح۔ اب تم قید میں نہیں لیکن میرے اختیار میں ہو، شمشیر نے سخت لہجے میں کہا۔ عائشہ نے نظریں اٹھائیں۔ اختیار جسموں پر ہوتا ہے، ضمیر پر نہیں۔ شمشیر کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، میں وہ آدمی نہیں جو ہار مانے۔ عائشہ نے آہستگی سے تسبیح گھماتے ہوئے کہا، اور میں وہ عورت نہیں جو بک جائے۔ شمشیر کے اندر جیسے کچھ تیز ہوا نے ہلایا ہو۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر اسی لمحے عائشہ کے لبوں سے الفاظ نکلے، وَآیَاتُ لَهُمُ اللَّیلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ وَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ شمشیر کا قدم وہیں رک گیا، سانس بھاری ہونے لگا۔ تم یہ سب کیوں کرتی ہو؟ اس نے تھوڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ عائشہ نے سیدھا دیکھا، تم ہر بار مجھے توڑنے آتے ہو اور میں ہر بار اپنے رب کو پکارتی ہوں۔ یہ جنگ ہم دونوں کی نہیں، تمہارے نفس کی ہے۔ شمشیر نے گردن جھکا لی، پھر بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس کی واپسی کے قدموں میں اب وہ غرور نہ تھا جو پہلے کبھی اس کا نشان ہوا کرتا تھا۔ وہ حویلی کے بڑے برآمدے میں جا کر بیٹھا، کئی ملازم دور سے دیکھ رہے تھے۔ شمشیر شاہ خاموش سوچوں میں ڈوبا ہوا۔ کبھی وہ قرآن سننے والا نہ تھا، کبھی وہ دعا کو اہمیت نہ دیتا تھا، مگر اب عائشہ کے الفاظ رات بھر اس کے دل میں گونجتے رہتے۔ اس نے خود سے سوال کیا، میں کیوں نہیں روک پا رہا خود کو؟ کیوں ہر بار اس کے سامنے جا کر ہار جاتا ہوں؟ شاید اس لیے کہ پہلی بار اس نے ایک ایسی عورت دیکھی تھی جو جسم سے نہیں روح سے لڑتی تھی، جو خاموش رہ کر بھی اس کے غرور کو شکست دے رہی تھی۔ اور شاید یہ جنگ اب صرف عائشہ سے نہیں، خود سے تھی۔ شمشیر شاہ کا دن اب ویسا نہیں رہا تھا جیسا پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ جو حویلی کے ہر کمرے میں سگریٹ کی بو چھوڑتا تھا، اب اکثر ہاتھ خالی نظر آتا۔ جس کے کمرے میں شراب کی بوتلیں قطار میں سجی رہتی تھیں، وہاں اب کچھ کتابیں اور ایک چپ کی کیفیت بسیرا کیے بیٹھی تھی۔ اس تبدیلی کو سب نے محسوس کیا مگر کوئی زبان نہ کھول سکا۔ شمشیر وہی شخص تھا جو ایک اشارے سے فیصلے کرتا تھا، مگر اب وہ اپنے فیصلے مؤخر کرنے لگا تھا۔ بات بات پر چیخنے والا مرد اب سنتا زیادہ تھا، بولتا کم۔ عائشہ کو اس تبدیلی کی خبر در و دیوار سے ملتی۔ کبھی پہرہ دار بتا دیتا، صاحب نے آج نماز پڑھی، مسجد سے مولوی صاحب آئے تھے۔ کبھی باورچی چپکے سے کہتا، بی بی جی اب کچن میں شراب کی بوتلیں نہیں ملتی، سب ہٹا دی گئی ہیں۔ عائشہ صرف سنتی، کوئی رد عمل نہ دیتی، مگر دل کے کسی کونے میں ہلچل ضرور ہوتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت شمشیر بیٹھک میں تنہا بیٹھا تھا، سامنے قرآن پاک کھلا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی آیت کو پڑھنے کی کوشش کرتا، رکتا، پھر دوبارہ دہراتا، قد افلح من زکاہا۔ اس نے ہلکی آواز میں دہرایا، پھر سر جھکا لیا۔ دروازہ کھلا، ملازم اندر آیا۔ صاحب گاؤں کے کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ شمشیر نے ہاتھ سے انکار کیا، بعد میں۔ ملازم پلٹ گیا۔ شمشیر نے ہاتھ میں رکھی تسبیح کو آہستہ آہستہ گھمانا شروع کیا۔
وہی تسبیح جو عائشہ نے ایک دن زمین پر رکھتے وقت چھوڑ دی تھی اور شمشیر نے خاموشی سے اٹھا لی تھی۔ ایک دن جب وہ فجر کی اذان پر اٹھا، حویلی میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جس کی صبحیں دوپہر کے بعد شروع ہوتی تھیں، آج تہجد کے وقت جاگا تھا۔ وضو کرتے وقت وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا رہا۔ کئی لمحے تک وہ خود سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ تو یہ ہوں میں، وہ بولا۔ یہی تھا جو قید کر کے خوش ہوتا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے لوگ چپکے دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کو خاموش ہو گئے، پھر ہاتھ بڑھایا، آئیے، خیر مقدم ہے۔ شمشیر نے پہلی صف میں جگہ لی اور پہلی بار سجدہ کیا، وہ بھی جھک کر غرور کے بغیر۔ نماز کے بعد وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ لوگوں نے سلام کیا مگر وہ زیادہ دیر نہ رکا۔ واپسی پر وہ سیدھا باغیچے میں گیا جہاں بچپن میں جھولے لگتے تھے، وہی جگہ جہاں کبھی وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شکار کی کہانیاں سناتا۔ آج وہ تنہا تھا۔ اسی شام وہ عائشہ کے کمرے کے باہر رک گیا۔ اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی، صرف دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر بھی اس نے آہستہ کہا، میں واپس نہیں آیا تمہیں قید کرنے، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ تم نے جتنی دعائیں مانگی شاید ان میں سے ایک نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ کچھ لمحے دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر واپس پلٹ گیا۔ رات کو عائشہ نے پہرے دار سے پوچھا، صاحب واپس گئے؟ جی بی بی جی، کچھ نہیں کہا، بس کھڑے رہے اور چلے گئے۔ عائشہ نے تسبیح اٹھائی اور سر جھکا کر سوچنے لگی۔ شاید وہ لمحہ آ چکا تھا جس کے لیے وہ راتوں کو دعا کرتی رہی تھی۔ اگلے دن شمشیر نے حویلی کے پرانے خزانچی کو بلایا۔ جتنی بھی زمینیں ناجائز طریقے سے لی گئیں ان سب کی کاغذات جمع کرو۔ خزانچی نے حیران ہو کر پوچھا، صاحب واپس دینے کا ارادہ ہے؟ شمشیر نے کہا، جو میں نے ظلم سے لیا وہ اب بوجھ بن چکا ہے۔ اسی دن اس نے فضل دین کے گھر بندے بھیجے۔ عائشہ کے نکاح کے تمام دستاویز واپس لایا اور قانونی طور پر اس کی بیوگی کا اندراج درست کرایا۔ مولوی صاحب کو بلوا کر اس نے کہا، میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، بس وقت درکار ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ شمشیر نے کہا، یہ جو لڑکی ہے نا جسے میں نے قید کیا، وہ مجھے جیت چکی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں خود کو ہارنے سے بچا لوں۔ رات کو حویلی میں جب سب سو چکے تھے، شمشیر نے پہلی بار سورہ یاسین خود پڑھنے کی کوشش کی۔ الفاظ زبان سے پھسلتے، رک جاتے، مگر وہ ہارے بغیر دہراتا رہا، یاسین والقرآن الحکیم۔ اس کے ہونٹوں پر وہی آیت تھی جو کسی اور کی زبان سے سن کر کبھی اس کا غرور ہلتا تھا، اور آج وہ خود ان الفاظ کو اپنا سہارا بنا چکا تھا۔ شمشیر شاہ کی صبح فجر کی اذان سے شروع ہوتی، وہ جو کبھی چمکتی گاڑی، دبی آواز والے خادموں اور حکم کے لہجوں میں گم رہتا تھا، اب مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر مولوی صاحب سے وضو کی سنت سیکھ رہا تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے، اس نے عائشہ کے کمرے کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے، نہ کوئی پیغام بھیجا، نہ حکم دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب جو کہنا ہے وہ صرف زبانی نہیں، دل سے کہنا ہوگا۔ چوتھے دن وہ عائشہ کے دروازے پر رکا۔ پہرے دار نے کھولنے کی کوشش کی مگر شمشیر نے ہاتھ سے روکا۔ آج دروازہ میں خود کھٹکھٹاؤں گا۔ اس نے آہستہ دستک دی۔ اندر چند لمحے خاموشی رہی، پھر ہلکی سی آواز آئی، کون ہے؟ وہی جو اپنی پہچان خود بھلا چکا ہے۔ شمشیر کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو عائشہ سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلا نہیں مگر عائشہ نے خاموشی سے جواب دیا، کیوں آئے ہو؟ شمشیر نے سر جھکایا، یہ کہنے کہ تم جو کچھ تھی ہو اور بنو گی وہ میری کسی مرضی، طاقت یا حکم کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہاری اپنی عظمت سے ہے۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ عائشہ سامنے تھی، سادہ لباس، دوپٹہ کندھے پر، مگر آنکھوں میں وہی وقار۔ شمشیر نے نظریں جھکا لیں اور پہلی بار اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے بہت ظلم کیا، بہت کچھ چھیننے کی کوشش کی، مگر تم نے سب کچھ دیکھ کر بھی مجھے خالی کر دیا۔ عائشہ نے سنجیدگی سے پوچھا، اب کیا چاہتے ہو؟ معافی۔ شمشیر کی آواز نرم تھی، اور اگر تمہاری رضا ہو تو تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، نکاح کے بندھن میں، اختیار سے نہیں، محبت سے۔ عائشہ نے گہری سانس لی، نکاح میرے ساتھ؟ تمہیں یقین ہے کہ یہ تمہاری توبہ کا تسلسل ہے یا جذبات کا لمحاتی فیصلہ؟ شمشیر نے پلکیں جھپکی، میں اگر کسی اور سے کہتا تو شاید یہ سوال بنتا، تم سے کہہ رہا ہوں تو ہر سوال، ہر جواب میرا امتحان ہے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی شمشیر ہے جو کبھی زنجیر کی آواز سے بھی رحم نہ کھاتا تھا، اور اب دروازے کے باہر جھکی گردن لیے اس کے لفظوں کی اجازت کا منتظر ہے۔ اگلی صبح مولوی صاحب حویلی میں موجود تھے۔ شمشیر نے باقاعدہ نکاح کی خواہش ظاہر کی۔
مولوی صاحب نے کہا، لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ شمشیر نے مسکرا کر جواب دیا، اس کی رضا ہی میرا فخر ہوگی۔ عائشہ کو نکاح کے وقت سب نے دیکھا، سفید سادہ لباس، بغیر زیور، بغیر آرائش، اس کی خاموشی میں اطمینان تھا۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے شمشیر سے پوچھا، آپ کو عائشہ بنت یاسین کا نکاح مہر مقررہ کے ساتھ قبول ہے؟ شمشیر نے پرسکون لہجے میں کہا، قبول ہے۔ پھر جب عائشہ سے یہی سوال کیا گیا، اس کی آواز آہستہ مگر پرعزم تھی، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوا۔ حویلی میں پہلی بار کوئی خوشی خاموشی کے ساتھ اتری، نہ بینڈ، نہ ناچ، نہ شور، صرف سادگی اور شکر۔ رات کو شمشیر نے کمرے میں داخل ہوتے وقت دروازے پر دستک دی۔ عائشہ نے دروازہ کھولا اور پہلی بار شوہر کو مسکرا کر دیکھا۔ اب بھی دستک دیتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اب اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، شمشیر نے جواب دیا۔ کمرے میں وہ دونوں بیٹھے، نہ قیدی نہ مالک، بس دو انسان جو تقدیر کے عجیب کھیل میں ایک دوسرے تک پہنچے تھے۔ شمشیر نے آہستہ سے کہا، تمہارے بغیر جو دن گزارے وہ میری سب سے بڑی سزا تھی، اور تمہارے ساتھ جو آنے والے دن ہیں وہ میری نجات ہے۔ عائشہ نے تسبیح میز پر رکھ دی۔ اب ہمارے درمیان دعا ہے، لیکن اب وہ تنہا نہیں مانگی جائے گی۔ شمشیر نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، ایک دعا ساتھ مانگنے دو۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رات جو کبھی گناہوں کی گواہ تھی، اب سکون کی چھاؤں میں بدل گئی۔ حویلی کی فضا میں پہلی بار محبت کا رنگ تھا، خالص، سادہ، بے آواز، مگر سب پر چھایا ہوا۔ نکاح کی شام خاموشی سے بیت گئی تھی۔ حویلی کے در و دیوار پر نہ کوئی شور تھا، نہ رسومات کا ہنگامہ۔ سب کچھ غیر روایتی مگر مقدس انداز میں ہوا۔ مولوی صاحب جا چکے تھے، مہمان رخصت، اور صحن میں جلتی لالٹین کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ شمشیر شاہ کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند ہوا۔ عائشہ پہلی بار اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں کبھی قدم رکھنے کا تصور بھی گناہ لگتا تھا۔ اب وہی کمرہ اس کا تھا، اور وہ مرد جو کبھی خوف کی علامت تھا، اب اس کا شوہر۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی تھی، چادر صاف ستھری اور میز پر 2 تسبیحیں رکھی تھیں، ایک وہ جو شمشیر نے عائشہ کے قید خانے سے اٹھائی تھی، اور ایک نئی جو اس نے خود کے لیے لی تھی۔ شمشیر نے دروازے کی طرف پیٹھ کیے کھڑا عائشہ کی آہٹ سنی تو آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں جسم کا رشتہ تمہارے لیے کھیل نہیں، نہ میرے لیے رہا ہے۔ عائشہ کچھ نہیں بولی، وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر قدم مضبوط۔ شمشیر پلٹا، دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ لمحہ ٹھہرا، سانسیں مدھم ہو گئیں۔ شمشیر نے آہستہ سے پوچھا، کیا میں تمہارا ہاتھ تھام سکتا ہوں؟ عائشہ نے نظریں اٹھائیں، ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ شمشیر نے اس کے ہاتھ کو آہستگی سے تھاما، جیسے پہلی بار کسی نازک شے کو چھو رہا ہو۔ ہاتھ کی پشت پر لب رکھے، پھر آہستہ سے کہا، یہ ہاتھ میں نے قید کیا تھا، اب میں چاہتا ہوں یہ ہاتھ میرا سہارا بنے۔ عائشہ نے آہستگی سے کہا، اور تم وہ دیوار بنو جو میرے گرد عزت کی فصیل بنائے۔ شمشیر نے عائشہ کو قریب کیا اور پہلی بار باہوں میں لیا۔ دونوں کی پیشانیاں آپس میں چھوئیں، سانسیں ایک ہو گئیں۔ بستر پر وہ ساتھ بیٹھے، عائشہ نے سر شمشیر کے کندھے پر رکھا۔ شمشیر نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور کہا، یہ لمبی راتیں اب کسی جنگ کی نہیں، امن کی ہیں۔ عائشہ نے چادر تھوڑی سنبھالتے اس کے سینے پر سر رکھا۔ آج پہلی بار لگا میں کسی کا بوجھ نہیں چاہت ہوں۔ شمشیر نے چہرہ جھکا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کی انگلیاں عائشہ کی کمر سے ہوتی ہوئی پشت پر رک گئی۔ عائشہ نے پلکیں بند کر کے ایک لمحے کو سب کچھ سونپ دیا۔ وہ لمس جو کبھی زبردستی ہوتا، آج مکمل رضا کے ساتھ تھا۔ اگلی صبح کمرے میں دھوپ داخل ہو رہی تھی۔ عائشہ نماز کے بعد جے نماز سمیٹ رہی تھی اور شمشیر دروازے سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ نماز پڑھ لی؟ شمشیر نے پوچھا۔ تمہارے لیے بھی دعا کی ہے، عائشہ نے جواب دیا۔ شمشیر مسکرا کر بولا، تمہاری دعا نہیں تو مجھے یہاں تک لایا۔ وہ اس کے قریب آیا، ہاتھ پکڑا اور بولا، آج میری خواہش ہے تم میرے ہاتھ سے ناشتہ کرو۔ عائشہ نے حیرت سے دیکھا، تم ناشتہ؟ تمہارے لیے سیکھا ہے۔ شمشیر نے میز کی طرف اشارہ کیا، بس روٹی گول نہیں بنی لیکن دل سے بنائی ہے۔ وہ دونوں میز پر بیٹھے اور شمشیر نے نوالا بنا کر عائشہ کے لبوں تک لایا۔ عائشہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے نوالا لیا، پھر آہستہ سے اس کی انگلی تھام لی۔ یہ وہ نرمی ہے جسے چھین کر تم نے مجھے لوٹایا ہے، وہ بولی۔ شمشیر نے آہستگی سے اس کے رخسار کو چھوا، اور یہ تم ہو جسے میں نے کبھی چیز سمجھا اور اب میری عبادت بن چکی ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ دونوں باغیچے میں ٹہلنے نکلے۔ شمشیر نے کہا،
چلو آج تمہیں اس درخت کے نیچے لے چلوں جہاں میں بچپن میں بیٹھ کر خواب دیکھتا تھا۔ دونوں پرانے پیپل کے نیچے بیٹھے۔ شمشیر نے اپنا کوٹ زمین پر بچھایا۔ عائشہ اس پر بیٹھ گئی۔ شمشیر نے اس کا دوپٹہ پیچھے سرکایا اور اس کی گردن پر ہونٹ رکھ دیے۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، پہلے یہ لمس بوجھ لگتا تھا، آج عبادت لگتا ہے۔ شمشیر نے کہا، جب نیت پاک ہو لمس عبادت ہی بن جاتا ہے۔ اس نے عائشہ کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھوا اور کہا، اب جو زندگی بچے گی وہ تمہارے ساتھ صرف تمہارے لیے ہوگی۔ عائشہ نے سر اس کے کندھے پر رکھا، اور میں اس رب کا شکر ادا کروں گی جس نے ظالم کے دل میں توبہ جگا دی۔ شام ڈھلنے لگی، صحن میں چراغ روشن تھے، ملازم خاموشی سے کام میں مصروف تھے۔ حویلی کے مرکزی دروازے پر شمشیر شاہ کھڑا تھا اور عائشہ اس کے ساتھ۔ شمشیر نے سب خادموں کو مخاطب کر کے کہا، یہ وہ عورت ہے جسے میں نے مال سمجھا، لیکن یہ میری نجات کا وسیلہ بن گئی۔ سب نے نظریں جھکا لی۔ شمشیر نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر کہا، عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ رب کا ایک مظہر ہے، طاقت سے نہیں عزت سے جیتی ہے، اور میں نے اسے جیتنا نہیں، خود کو ہار کر پایا ہے۔ حویلی کی رات پہلی بار چراغوں کی روشنی میں جگمگائی، اور اس روشنی میں صرف ایک رشتہ روشن تھا، محبت، توبہ اور نجات کا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔